انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد کے اذکار تھوڑے سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں آج۔ اس میں آپ نے دیکھیں کہ جیسے ہی آپ نے نماز فنش کی آپ نے تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے کہنی ہے نا اللہ اکبر، اور وہ تھوڑی سی لاؤڈ ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ منہ میں آپ پڑھے ہوں، اس کو تھوڑا سا آپ اونچا کہیں گی اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ 3 ٹائم آپ کہیں گے، صحیح مسلم کے اکارڈنگ اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد آپ دعا پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے پڑھ لی۔ پھر آپ کہیں گی اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی کرتے تھے، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا یہ پڑھتے ہیں نا، یہ بڑی دعا۔ اسی طرح کی ایک اور بھی آگے دعا ہے، وہ بھی تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اسی سے شروع ہوتی، وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ والی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو چیز ہمارے لیے سب سے مشکل ہو جاتی ہے پڑھنی، ہم نے اپنے نماز کے جو اذکار ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ پڑھنا ہے 33 ٹائم، پھر ہم نے پڑھنا ہے الحمدللہ 33 ٹائم، اللہ اکبر 33 ٹائم، اور اب ایک بار اس کے بعد کیونکہ 100 کی کاؤنٹنگ ہم نے فنش کرنی ہے تو ہم نے 33 ٹائم تینوں چیزیں پڑھ لی، 99 ہو گئے، تو 100 کی آپ کرنے کے لیے آپ پڑھیں گی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے انہی اذکار میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آپ نے کلمہ کتنی دفعہ پڑھ لیا ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ آئی تھنک 4 ٹائم شاید ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں، نہیں یہ بات کے اذکار کی میں کہہ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے علیحدہ تسبیح کی طرح تو پڑھنا ہے نا، صبح شام میں پڑھنا ہے آپ نے، لیکن ہر نماز کے بعد 10 دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک چیز اور جو پڑھنی ہے، آپ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو اللہ احد ایک دفعہ، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھیں گے اس کو، یہ بھی آپ کی ہو گئی۔ ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ہر نماز کے بعد۔ یہ مجھے بھی پہلے نہیں پتہ تھی، جب سے پتہ چلی میں نے پھر اپنی بک میں علیحدہ سے لکھ لی تھی، کیونکہ اگر نہیں تھی نا اس میں، اور یہ ویسے بھی چونکہ قرآن کی آیت ہے تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ پورا قرآن کا جیسے ریوارڈ ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، اس کی انشاءاللہ اس میں بھی ڈال دیتے ہیں ہم نے، یہ والی بھی اس کی آپ ڈال دینا، اوکے وہ بھی ڈال دینا۔ اور دوسرا اس میں ایک تھوڑا سا مجھے آپ کو بتانا تھا کہ فجر، ہاں اس میں آیت الکرسی بھی ہے نا، آیت الکرسی جب آپ نے پڑھنی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایک تو یہ کہ کوشش کریں جب آپ آیت الکرسی پڑھیں نا تو نماز کے فوراً بعد جیسے آپ نے کلام کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی چیز اس کو جنت جانے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ، اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ دیکھیں ایک دفعہ پڑھنی ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو پڑھیں اس ٹائم پہ کہ جب ابھی آپ نے کسی سے بات نہ کی ہو، تو آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے پھر اس کے بعد باقی اپنی چیزیں کمپلیٹ کر لیں۔ تو ایک یہ ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم نے قل هو اللہ وغیرہ ہم نے وہ بھی پڑھ لی۔ پھر اب ہم نے کرنا ہے کہ اگر وہ فجر اور مغرب کی نماز ہے تو اس کے بعد میں حضرت جابر، حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور مغرب کی نمازوں کے بعد کلام کرنے سے پہلے 100 ٹائم درود پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ،
تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری کریں گے. سبحان اللہ. مطلب آپ دیکھیں کہ 100 دفعہ آپ نے پڑھا تو آپ کی 100 اس دن کی حاجات جو ہیں پوری کر دیں گے، صبح، فجر اور مغرب کے بعد، دونوں ٹائم میں. اچھا، اور اس کے علاوہ اور یہ جو حاجتیں میں نے آپ کو بتائیں، جو حاجتیں پوری ہوں گی 30 دنیا کی، 70 آخرت کی، اور سب سے زیادہ اگر آپ مانیں تو حاجت ہمیں آخرت میں ہوگی. دنیا کی تو آسائشیں، ہماری دعائیں ایسی ہیں کہ نہیں بھی ملتے نا تو ہم مرنے نہیں لگے. آخرت میں آپ ہوئے نا جس میں تو گئے، پھر تو اینڈ رزلٹ جو ہے نا جہنم ہی جہنم ہے، بس ادھر جنت یا جہنم. تو آخرت کی جو چیز ہے نا وہ ہے جو ہمیں چاہیے. تو الحمدللہ اس میں آپ دیکھیں 30 دنیا کی چیزیں آپ کی. اب ایک دن میں 30 آ جاتا، تو میرے خیال میں آپ سے کہوں کہ لکھیں کیا کیا چاہیے آپ کو. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم میں سے کوئی 30 لکھ بھی سکتا ہے. ہمیں 2 3 1 2 ہوں گی، کوئی 30 کاؤنٹ کرنا بہت زیادہ ہوتی ہے. سیکنڈ دعا جو ہے، جو ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں، فجر اور مغرب کے بعد ہم نے چیزیں پڑھنی بغیر بات کیے ہوئے. تو ایک تو ہم نے اس میں سب سے پہلی تو آیت الکرسی آئے گی نا، کیونکہ وہ بھی فجر اس کے بعد ہوگی ہماری. پھر ہم نے دوسری چیز پڑھی تھی کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے 100 ٹائم. پھر آپ نے سیکنڈ چیز کیا پڑھنی ہے، اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنی من النار بھی ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتا دی تھی ریزن کہ اللہم اجرنا من النار اگر آپ فیملی کے لیے کر رہے ہیں تو کمبائن ہو جائے گا. اجرنی کا مطلب کہ میرا اکیلا نا، میرے لیے. اجرنا ہوگا کہ وہ پورے سب کے لیے کمبائنڈ. تو اس کی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، کہ ایک مسلم بن حارث سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی، کان میں چپکے سے ان کو کہا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو تو 7 دفعہ یہ بولو، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. یہی چیز جو ہم نے ابھی پڑھی ہے نا. اگر تم یہ کہو گے تو اس رات اگر تمہاری موت ہو گئی تو جنت میں گھر ہوگا، اور اگر تم صبح کی نماز کے بعد بھی یہی کلمات کہو تو اس دن مر جاؤ تو بھی تمہارے لیے یہی ہے. اب اس کے بعد اگلی ایک چیز اور رہ گئی، وہ ایک دعا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تو کہتے کہ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل مانگتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اب یہ دیکھ لیں، اس میں آپ نے 3 چیزیں اللہ سے جو مانگی، کتنی زبردست. اگر آپ صبح شام یہ چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے 2 ٹائم، آپ نے کیا مانگا ہے؟ ایسا علم جو آپ کو نفع دے. کیونکہ بہت سے دیکھیں ہم اسکول جاتے ہیں، بہت سے علم ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی کام نہیں آتے دوبارہ، پڑھی ہوئی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا علم دے جو نفع مند ہو. آپ کا کہاں پہ نفع مند ہو؟ آخرت میں، وہاں پہ ہی نفع مند ہوگا نا علم. تو کیا ہوگا؟ قرآن کا علم ہو گیا نا آپ کا. پھر آپ نے کیا مانگا اللہ سے؟ پاکیزہ رزق پاکیزہ ہمیں دے اللہ تعالیٰ، ہمیں حرام رزق سے بچا. پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے عمل کا جو قبول ہو جائے، کیونکہ بہت سے اعمال ہمارے ایسے جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اگر صبح ہی ارلی مارننگ مانگ لی تو آپ نے دن دیکھیں کیسے سٹارٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن مجھ سے جو بھی عمل کرانا اس کو قبول کر لینا. تو سبحان اللہ، یہ جب آپ دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں نا تو دعا میں تاثیر آتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں سجدے میں کر لیتی ہوں. بالکل آپ سجدے میں کریں، آپ بالکل کر سکتے ہیں. بالکل سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اس وقت آپ جتنی دعائیں کر سکتے ہیں. چلیں انشاءاللہ یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں.